اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 7 اور سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے حوالے سے اپنی مشق اور اس کا خلاصہ اور اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سجاد حیدر یلدرم کی افسانے خیالستان سے لیا گیا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم 1880 کو پیدا ہوئے اور 1943 کو انہوں نے وفات پائی۔ وہ ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے میں ان کی جو جاگیریں چھن گئیں اور وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ وہ ایک یو پی کے ایک قصبے نٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا اور اس کے ساتھ ترکی زبان بھی سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ پھر جزائرینڈ مان میں رینیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف کیسی تھیں؟ سجاد حیدر یلدرم طرز ادب مرتجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نفیسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حسن مزاح بھی شامل ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا ہم ایک خاکہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق شروع کہاں سے ہوا اور اس کے اندر کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو ظاہر ہے سبق کا نام دوستوں سے بچاؤ، تو اس میں مصنف کے جتنے بھی دوست تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب سبق کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں فقیر کی تقریر، سب سے پہلے مصنف کو ایک فقیر نظر آتا ہے جو ایک تقریر کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، میں 7 بچوں کا باپ ہوں اور سب سے بڑی بات کہ میرا کوئی دوست بھی نہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے مصنف کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو پھر میرے سے کافی حال میں بہتر ہے، یعنی اپنی حالت سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اس کے حالات میرے سے بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد ان کے دوستوں کا ذکر کیا گیا جن میں احمد مرزا، محمد تحسین اور شاکر خان جو کہ ان کے مقدمے باز دوست تھے۔ احمد نگر کے رئیس راجہ طالب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ ان سے ناراض ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے پھر ان دوستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو صرف قرض چاہیے ہوتا ہے، یا کچھ ایسے دوست جو بے موقع آتے ہیں، یا کچھ ایسے دوست ہیں جو ان کو دعوت دینے کے منصوبے بناتے ہیں لیکن کبھی وہ ان کو دعوت دیتے نہیں، اور پھر اس کے بعد سوال کر کے خود ہی مصروف ہو جانے والے دوستوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ چلیں ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس سبق میں مصنف سجاد حیدر یلدرم نے دوستی کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر اپنے غریب الوطنی اور دوست نہ ہونے کی شکایت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا مگر میں متعجب تھا کہ جس چیز کو وہ مصیبت خیال کر رہا ہے دراصل وہی تو نعمت ہے۔ اسے دوست نہ ہونے پر افسوس تھا جبکہ مجھے دوست زیادہ ہونے پر افسوس ہے۔ کہ مصنف کے بہت دوست تھے کیونکہ مصنف ایک لکھاری ہیں، تو جب بھی وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے تو ان کے دوست جو ہے وہ آ کے ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے، ان کے خیالات کو منتشر کر دیتے، تو اس لیے مصنف اپنے دوستوں سے تنگ تھے، تو اس لیے وہ فقیر کو اپنے سے زیادہ اچھا تصور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ میں نے سوچا کہ فقیر تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کے کوئی دوست ہی نہیں ہیں جو دن بھر اس کو تنگ نہیں کرتے، جبکہ میرے دوست دن بھر میرے گھر کے چکر لگاتے ہیں، کوئی قرض مانگنے تو کوئی مجھے اپنے ساتھ کسی جلسے میں لے جانا چاہتا ہے، جبکہ کچھ دوست تو زبردستی اپنی کتاب پر مجھ سے ریویو یعنی کہ تبصرہ لکھوانے چلے آتے ہیں۔ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں مگر دوست ہیں کہ فرصت کے لمحات میسر ہی نہیں ہونے دیتے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو برا نہیں سمجھتا لیکن کیونکہ وہ میرے خیر خواہ ہیں، در حقیقت وہ مجھے فائدہ پہنچانے آتے ہیں مگر الٹا نقصان کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں۔ اب سب سے پہلے جو خاکہ میں بیان کیا گیا تھا احمد مرزا، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں، وہ اس قدر شور مچاتے ہوئے آتے ہیں کہ گویا قیامت برپا ہو گئی ہو، اور جاتے ہوئے میرے تمام خیالات کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
مصنف دوسرے دوست کا ذکر کرتے ہیں، میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، ان کے پاس اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے سوا اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں سیاست یا ادب پر بات کروں تو معذرت کرتے ہیں کہ بھائی بیوی بچے بیمار ہیں، اخبار پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اسی طرح میرے ایک دوست مقدمے باز وکیل ہیں جن کے پاس جھگڑوں اور مخالفین کی برائی کرنے سے فرصت ہی نہیں۔ ان کے علاوہ وہ بہت سے اقسام کے دوست ہیں جن میں سے ایک محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا۔ یہ یہ ادیبوں اور لکھاریوں کے بہت قدردان ہیں۔ ایک دن یہ تشریف لائے اور مجھے اپنے گاؤں سلیم پور لے گئے کہ وہاں آب و ہوا بھی تبدیل ہوگی اور مضمون بھی اطمینان سے لکھ سکو گے۔ وہاں میرے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا جس کی کھڑکی ایک باغ میں کھلتی تھی۔ مجھے صبح ناشتے کے لیے بلایا گیا۔ میں ناشتے کے بعد کمرے میں جانے لگا تو چاروں طرف سے اصرار ہوا کہ ارے بھائی کہیں آج سے ہی نہ لکھنا شروع کر دینا، آج مچھلی کے شکار اور احمد نگر کے رئیس راجہ طالب صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں نے مختلف بہانے کر کے خود کو بچا لیا۔ جب اوپر کمرے میں پہنچا اور کمرے کا بغور جائزہ لیا، میرے لکھنے کے لیے جو اعلیٰ قسم کے سامان کا انتظام کیا گیا تھا وہ میرے کسی کام کا بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان نکالا اور ابھی لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں شاکر خان صاحب کے بھائی نے بے سری موسیقی سے مجھے میری خواہش کے خلاف بہت لطف اندوز کیا، جس کی وجہ سے میرے دماغ سے تمام خیالات غائب ہو گئے۔ میں نے دوبارہ خیالات کو جمع کیا، لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ شاکر خان صاحب نے نیچے بلوا لیا اور راجہ طالب سے میری ملاقات کروائی۔ راجہ صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ کمرے میں آیا مگر لکھنے کو جینا چاہا۔ آدھ گھنٹہ بیٹھا اپنے خیالات کو جمع کرتا رہا۔ اتنے میں مجھے پھر نیچے بلایا گیا۔ کھانے کے بعد شاکر خان صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو سفر میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، آپ کو یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ سخت دماغی کام کر کے صحت خراب کر لیں اپنی۔ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا، خیالات جمع کیے، خوشی سے اٹھا کہ اس کو قلم بند کر لوں مگر پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی نہیں تیار ہے۔ میں جو نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو شاکر خان صاحب ادا کرتے ہیں، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو ہنس کر کہنے لگے بھائی اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت۔ شام کو واپس آئے اور اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھ پایا۔ وہ اس قدر بے ربط و بے سلسلہ غصے میں کاغذ پھاڑ ڈالا اور دوسرے ہی روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر چلا آیا۔ مجھے ناشکرہ اور احسان فراموش کہا جائے گا مگر میں مجبور ہوں، میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مثلا ایک دوست ہمیشہ قرض مانگنے آتے، ایک دوست اسی وقت آتے جب میں باہر جانے والا ہوتا، ایک دوست ہمیشہ میری دعوت کا سوچتے رہتے مگر کبھی کرتے نہیں، ایک دوست آتے ہی سوالات کی بارش کرتے اور جب ان کا جواب دیا جائے تو خود اخبار پڑھنے لگتے۔ یہ سب میرے خیر طلب ہیں مگر میں ان میں ہر ایک سے یہی کہوں گا، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں مصنف اپنے دوستوں سے کس حد تک پریشان ہیں کہ وہ اگر کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ لکھ نہیں پاتے۔ جب آپ اس سبق کو پورا کتاب میں سے پڑھیں گے آپ کو یہ سارا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو پڑھ کے بھی دلچسپی معلوم ہوگی۔ اب ہم اس کے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے میری بات سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں پردیسی ہوں، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، کوئی مجھے گھر نہیں پہنچاتا، میری مدد کرو۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف کو اس فقیر کا بھیک مانگنے کا طریقہ خاص معلوم ہوا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے رک گیا۔ مصنف نے فقیر کو بہت سے امور میں خود سے بہتر پایا، اس لیے بھی فقیر کا کوئی دوست نہیں تھا، اس کی صحت مصنف سے زیادہ اچھی تھی۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے دوست بڑبڑیا سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی آتے ہیں بھونچال کی طرح آتے، گولے کی طرح دروازہ کھولیں گے اور آندھی کی طرح داخل ہوں گے، مسافہ کے لیے ہاتھ کو اس گرم جوشی سے دباتے ہیں کہ درد ہونے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جاتے ہیں مصنف کے تمام خیالات بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور بیوی بچے اور ان کی بیماریاں ہوتا ہے۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور دن رات بچوں کی فکر ہے، جب آئیں گے بال بچوں کی بیماری کا تذکرہ کریں گے، موسم کے بارے میں بات کرو تو بچوں کی طبیعت خرابی کا ذمہ دار خرابی موسم کو ٹھہرائیں گے، لٹریچر کی بات کرو تو ان حالات سے بے خبری کی وجہ سے بھی گھر کی بیماری بتائیں گے، عام جلسے میں جائیں گے تو بچوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ اگلا سوال، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟
مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے دل دادا ہیں، انہیں لٹریچر پڑھنے اور لٹریری آدمیوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اب ہم اپنے درست جوابات کی نشاندہی کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ ہے؟ تو الف کا درست جواب ہے 7۔ بے حصہ ہے، مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ درست جواب ہے دوست نہ ہونا۔ جیم حصہ ہے، مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا دوست کہا ہے؟ درست جواب ہے احمد مرزا۔ دال حصہ کا، شاکر صاحب مصنف کو لے گئے، درست جواب ہے سلیم پور۔ ہے حصہ ہے، مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے، درست جواب ہے احمد مرزا۔ دال حصہ ہے، مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ درست جواب ہے احمد نگر۔ زے حصہ ہے، مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی، جو درست جواب ہے پائیں باغ میں۔ اس کے بعد جملوں کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ محاورات دیے گئے ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے لفظ بہ لفظ، بچے نے لفظ بہ لفظ سبق یاد کر لیا۔ دوسرا ہے نحیف و نژاد، بیماری نے مریض کو نحیف و نژاد کر دیا۔ زندگی دو بار ہونا، بعض اوقات مشکل حالات میں انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ نچلا نہ بیٹھنا، مرزا صاحب آندھی طوفان کی طرح آتے تھے، کبھی نچلا نہ بیٹھتے تھے۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر اکلوتے بیٹے کی لاش کو دفناتے ہوئے دیکھا۔ شایان شان، اگرچہ یہ تحفہ تمہارے شایان شان نہیں لیکن غریب کا دل رکھ لو۔ ماتھا ٹھنکنا، دشمن کی عجیب و غریب حرکتوں سے میرا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ ربط اللسان، اے اللہ پاک میری زبان ہر وقت تیری حمد میں ربط اللسان رہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی مشق بھی سالو کر لی ہوگی، حل کر لی ہوگی۔ برائے مہربانی جو کام دیا گیا ہے اس کو اپنی نوٹ بکس پر اتار لیجیے گا۔ شکریہ۔